معزز حاضرین مجلس، عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک اہم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اسی کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سامعین کو و حاضرین کو ان باتوں کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ تمام طرح کے قوانین و ضوابط منظم فرمایا ہے، اور سب سے بہترین مخلوق کا لقب اس انسان کو دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرمایا کہ ہم اس زمین کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ لہذا 1,18,000 قسم کے مخلوقات میں سے ایک انسان کو، جس کو بنی نوع آدم کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خلیفہ بنایا، اور اس خلافت کو دینے کا مقصد کا ایک جگہ کلام پاک میں فرمایا ہے، اور سب سے کھلے الفاظ میں جو بیان کیا ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے کو مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ لہذا ہم جب بھی جہاں بھی ہوں ان تینوں چیزوں کو، یعنی کہ ایک موحد، ایک مسلمان، ایک مومن کے ساتھ ایمان، اسلام اور توحید کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم توحید پر قائم نہیں ہیں تو اسلام کا ایک رکن ہم سے فوت ہو جائے گا۔ اس رکن کا جو اہمیت ہے، اس رکن کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی برتن میں کوئی سامان، قیمتی کھانا، اچھا کھانا کو رکھیں، اور وہ برتن اگر صاف نہ ہو، وہ برتن صحیح نہ ہو، تو وہ کھانا، وہ طعام، وہ اچھی چیزیں ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، اسلام کے 5 رکن میں توحید وہ چیز ہے جو ایک برتن ہے، ایک جگہ ہے، یا اسلام کے لیے ایک زمین ہے جس کو بنانا، سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے میں کوئی گھر بناتا ہوں، کوئی جگہ بناتا ہوں، کسی جگہ بھی کوئی سامان رکھنے کے لیے جگہ بناتا ہوں، تو اس کو صاف ستھرا، مضبوط، اچھی طرح سے بناتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا سامان، ہماری چیز حفاظت کے ساتھ عمدہ طریقے سے ٹھیک ٹھاک رہے۔ اگر ایمان اور توحید ہمارا ٹھیک نہ ہو تو باقی 4 ارکان جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس لیے توحید جب ہمارے اندر سے نکل جائے گی اور ہم مشرک ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا توحید نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی اعمال قابل قبول نہیں رہے گا۔ شرک
قائم ہو اور نماز پڑھیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدہ کو، اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ اب توحید کیا چیز ہے؟ آپ اسلام کے ارکان میں پہلی چیز توحید سنے ہیں، لیکن توحید ہے کیا چیز؟ جو میں ابھی بتایا کہ توحید ایک ایسی چیز ہے، ایک ظرف ہے، ایک برتن کے مانند ہے، جس کے اندر ہم کوئی چیز رکھیں گے تو وہ حفاظت سے رہنی چاہیے۔ برتن اگر صاف ستھرا نہ ہو، اگر جگہ ٹھیک نہ ہو تو ہم کوئی بھی چیز رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، توحید یعنی کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اب عقیدہ درست نہ ہو اور عقیدہ کی خرابی ہوتی رہے تو ہمارا اعمال سب خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اب ایمان کے ساتھ ساتھ جو عقیدہ اور توحید کی بات ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اور اسی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب تک علم حاصل نہ کریں تو ہم ایمان اور توحید کے ارکان کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کب ہم شرک کر بیٹھیں گے، کب ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کب ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہم مشرک اور کفر کے درجے میں پہنچ جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا ایمان کو ٹھیک کر کے رکھنا ہمارے لیے اول فرض ہے۔ اسلام کے 5 رکن میں سے پہلا رکن توحید ہے، اسی کا دوسرا نام ہم کسی حد تک ایمان کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جائیں، بلکہ یہاں تک کہ جب ایمان جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے سابقہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ حد یا ضبط کر لیا جاتے ہیں، اس کو رائگاں کر دیا جاتا ہے، اس کو برباد کر دیا۔ عصر نو جب ایمان ختم ہو جاتا ہے، شرک کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا کہ عصر نو اس کو توبہ استغفار کے ساتھ کلمہ شہادت کو دہرانا چاہیے اور پھر ایمان قبول کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، جب ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا تو ہماری کوئی جگہ جنت کے لیے نہیں رہے گی، ہمارے لیے کوئی جگہ جنت میں نہیں رہے گی۔ اس لیے ایمان کو سمجھنے کے لیے میں یہ پیش کیا ہوں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والا ایک آدمی یہاں سے پورنیہ روزانہ آیا ہے تو آرام سے پورنیہ کے ہر چوراہے پہ جہاں بھی جو کچھ ہے وہ دیکھا ہوا ہے تو وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن جو آدمی کبھی پورنیہ نہیں آیا ہے، آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا کہیں باہر سے کسی طرف سے، اور وہ اس کو بولے کہ آپ پورنیہ جائیں تو کہے گا بھائی ہم کو راستہ معلوم نہیں ہے، فلاں دکان پہ جانا تو کہوں وہ دکان معلوم نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب تک ہماری جانکاری نہیں ہوگی تو ہمارا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوگا، اور جب کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوگا تو ہم مسلمان بھی صحیح نہیں رہ پائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایمان کے 72 شعبے بتائے جاتے ہیں۔ ایمان کے 72 شعبے ہیں جس کو کرنے کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں پہلا ارکان توحید ایمان، دوسرا ارکان نماز ہے، دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کے لیے 5 وقت مقرر ہے، 5 وقت آپ نماز پڑھیں، ٹائم کے ساتھ، ٹائم بونڈیشن کے ساتھ، وقت مقررہ کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، ورنہ قضا کے لیے پھر بات آئے گی تو بتاؤں گا کہ قضا کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن نماز ٹائم کے ساتھ ہے، اسی طرح سے روزہ ٹائم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ ٹائم کے ساتھ ہے، حج ٹائم کے ساتھ ہے، بلکہ حج کے لیے 2 بات بتائی گئی ہے، ایک تو وقت کا ہونا ہے، دوسرا من استطاع الیہ سبیلا یعنی کہ مال کا ہونا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ اور ایمان جو ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جب آدمی ہوش سنبھال لیتا ہے، یعنی کہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک اس کا ایمان کو درست کیا جاتا ہے، اور اس کے والدین پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز کا حکم کیجیے۔ نماز کا حکم جب کریں گے
تو یقیناً بچہ آپ سے سوال جواب کرے گا کہ نماز پڑھ کے کیا ہوتا ہے، نماز کیوں پڑھیں گے، نماز کیوں سیکھیں گے، کیوں آپ بول رہے ہیں۔ جب آپ سے سوال کرے گا تو آپ کو اس ٹائم ہکا بکا ہونا نہیں، بلکہ نماز کے بارے میں اس کو بتانا ہے۔ تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے تجلیات، اس کے کمالات کو بتانا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ ان تمام کو جب بتائیں گے تبھی بچہ آپ کا ہوش مند ہوگا، سمجھدار ہوگا، ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ ہاں ایک اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم کو خود پتہ نہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، ہم کو خود پتہ نہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ہستی کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے۔ اسی لیے علم ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا تو کیا آخرت بھی سنوارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بنا علم کے کوئی کام ہمارا صحیح انداز میں صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھتے پڑھتے ہم کیا غلطی کریں گے، پتہ نہیں، نماز میں سجدہ سے وہ لازم ہو گیا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں۔ تو بنا علم کے محترم حضرات کوئی کام ہمارا درست نہیں ہوگا۔ جب درست نہیں ہوگا تو اس کام کو کرنے یا نہ کرنے سے ہم کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو خود اور اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں لائیں۔